الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے وہ کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ علیم خان صاحب کے وکیل بھی تھے اور آپ نے وہاں یہ نقطہ اٹھایا کہ منحرفین جو ہیں پی ٹی آئی جنہیں اپنا منحرفین کہہ رہی ہے ان کو کوئی ایڈوائز ہی جاری نہیں کی گئی تھی. تو اگر آپ کے اس نقطے کے تناظر میں فیصلہ آتا ہے اور جو آپ نے دلائل دی اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر تو ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا؟ جی ایسا ہی ہے. دیکھیے آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو عمومی ایک تاثر ہے وہ درست نہیں ہے. آرٹیکل 63A جو طاقت ہے یہ کہنے کی کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دینا وہ پارٹی چیئرمین یا پارٹی ہیڈ کو نہیں دیتا. آرٹیکل 63A کے تحت یہ اختیار صرف اور صرف پارلیمانی پارٹی کو حاصل ہے اور پارلیمانی پارٹی نے اگر کوئی ہدایت دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی کوئی میٹنگ ہو, اس میں کوئی اکثریتی رائے سامنے آئے, تمام ارکان جو ہیں وہ شمولیت کریں اس میٹنگ میں. اب یہی سوال ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تھا تو پھر پارلیمانی پارٹی کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں تھی, اس لیے ان منحرفین کو منحرفین کہا نہیں جا سکتا اور ان کا جو ووٹ ہے وہ شمار ہوگا. لیکن اگر فیصلہ اس کے برعکس آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تھے منحرفین اور پارٹی کی کوئی ایڈوائس تھی, تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر 197 ووٹ ملے تھے حمزہ شہباز صاحب کو تو ان کے ووٹ 172 سمجھے جائیں گے, ان کے مخالف امیدوار کو تو کوئی ووٹ ملا ہی نہیں تھا. اب اس صورت میں ایک دوسرا راؤنڈ ہوگا الیکشن کا پنجاب اسمبلی میں, اور دوسرے راؤنڈ میں آپ نے درست کہا اکثریت جو ہے ان لوگوں کی چاہیے جو اس دن آ کر ووٹ ڈالتے ہیں. پہلے راؤنڈ میں اکثریت چاہیے ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلا نقطہ ہے, اس پر ذرا میں آپ سے ایک بار پھر جاننا چاہوں گا, تو کچھ کلیئرٹی لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمانی پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں تو پارلیمانی پارٹی کا تو اجلاس ہوا, اس میں تو تمام لوگوں کو بلایا گیا, تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا یا سب جو ارکان پارلیمنٹ تھے ان کو خبر نہیں تھی کہ پرویز الہی پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں؟ نہیں دیکھیں, خبر ہونا ایک اور بات ہے. یہ آپ نے جو کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا, اس کی کوئی جو ہے شہادت موجود نہیں ہے. یہ ایک ایفیڈیوٹ آخری دن بنایا گیا اور کہا گیا کہ جی فلاں دن ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. کوئی یہ شہادت سامنے نہیں ہے کہ ممبران کو بتایا گیا تھا کہ فلاں جگہ کتنے بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے, کس نے اس اجلاس میں شرکت کی. ایک اجلاس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے وقت کا, جگہ کا تعین کیا جائے, ایجنڈا بتایا جائے, لوگوں کو نوٹس بھیجا جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے ریکارڈ پہ. لہٰذا یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ کیا پارلیمانی پارٹی کا کوئی اجلاس ہوا تھا اور اس میں کس کو مدعو کیا گیا تھا. اب اس حوالے سے جو بھی فیصلہ آئے گا ہم دیکھیں گے. معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اپیل میں, لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے کہ ہر ایک کو علم تھا. علم ہر ایک کو یہ شاید ضرور تھا کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. ان کی بنی گالہ میں ملاقات ہوئی, اس کا بھی علم تھا. انہوں نے وفاق میں اپنی حکومت بچانے کے لیے پرویز الہی صاحب سے ایک ڈیل کی, اس کا بھی علم تھا. لیکن کیا اس تمام معاملے کو پارلیمانی پارٹی کے سامنے رکھا گیا اور کیا پارلیمانی پارٹی کی اکثریت نے اس بات کی تائید کی اور اس کے حوالے سے کوئی ہدایت جاری کی؟ یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. ٹھیک, اچھا اب آ جاتے ہیں اس پروسیجر کی طرف جو مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا کہ اگر ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو دوبارہ پھر الیکشن ہوگا اور جو اکثریت جس کی ہوگی وہ قائد ایوان بن جائے گا, لیکن پھر اس کے سر پہ یہ تلوار لٹک رہی ہوگی کہ اس کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے. تو اکثریت ہونے کے باوجود بھی حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کون کہہ سکتا ہے ایسی صورت میں جبکہ گورنر بھی موجود نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. دیکھیں گورنر ہی کو یہ اختیار دیا گیا ہے آئین میں. ایک گورنر جو آئین اور قانون کے مطابق جس کی تعیناتی ہوئی ہو وہی یہ کہہ سکتے ہیں. اور میں ایک اور گزارش کروں گا, جب تک یہ 25 منحرفین اگر یہ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, ان کی سیٹیں جو ہیں ان پر بائی الیکشن نہیں ہوتے تو ایوان مکمل نہیں ہے. آپ ایک نامکمل ایوان میں ایک وزیر اعلیٰ کو اگر یہ کہتے ہیں کہ 186 ووٹ لے کر دکھاؤ تو میری نظر میں یہ درست نہیں ہے. پہلے ایوان کو مکمل ہونا ہوگا, اس کے بعد مکمل ایوان میں آپ یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ 186 ووٹ لے کر اپنی اکثریت کا اظہار کیا جائے. اس سے پہلے 186 ووٹ کا تقاضا کرنا درست نہیں ہوگا, اور یہ تقاضا بھی صرف ایک گورنر کر سکتا ہے جو آئین کے مطابق مقرر ہوا ہو. ٹھیک, اور اگر منحرفین کی نااہلی ثابت ہوتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں تو کیا الیکشن کمیشن
حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے؟ جی پھر یہی سمجھا جائے گا میری نظر میں کہ 16 اپریل کو جو الیکشن ہوا وہ چونکہ فرسٹ راؤنڈ تھا، پہلا راؤنڈ تھا الیکشن کا، اور اس میں چونکہ کسی بھی امیدوار کو 186 ووٹ نہیں ملے جو آئین کا تقاضا ہے، اس صورت میں یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ 16 اپریل کو وزیر اعلیٰ کا الیکشن جو ہے مکمل نہیں ہوا، یہ پروسیس ابھی جاری ہے اور دوسرا راؤنڈ اس کا کرانا پڑے گا۔ اور ایسی صورت میں کیونکہ حمزہ شہباز تو پھر وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، پھر تو وہ امیدوار ہوں گے وزیر اعلیٰ کے، تو کیا عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ دوبارہ عبوری وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ یہ بھی ایک بالکل دلچسپ بات ہے، اس کے لیے بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ ان کو اگر گورنر نے استعفیٰ دینے کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ کام جاری رکھیے اور کام اس وقت تک جاری رکھیے جب تک نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہو جاتا، تو اس صورت میں یہ بحث میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو کام جاری رکھنا ہے بطور وزیر اعلیٰ جب تک نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ گورنر نے ان کو کیا حکم دیا تھا استعفیٰ ان کا قبول کرنے کے بعد۔ ان کا استعفیٰ گورنر سرور نے قبول کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا ان کو یہ کہا کہ آپ فلاں تاریخ تک کام جاری رکھیے جو الیکشن کی تاریخ مقرر تھی چیف منسٹر کے، یا یہ کہا کہ آپ جب تک ایک نیا چیف منسٹر الیکٹ نہیں ہو جاتا کام جاری رکھیے، یہ دیکھنا ہوگا ہمیں۔